بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, یہ بھارت کو کیا ہو گیا ہے؟ بلکہ بھارت کو تو اکثر ہوتا ہی رہتا ہے, اور جب پاکستان ہو تو پھر کچھ یوں ہی ہوتا ہے. ابھی بھارت جو ہے وہ اس نے ایشیا کپ جیتا, پورا بڑے زور و شور سے میچ کھیلا, پاکستان کی ٹیم کے خلاف اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا, لیکن جب ٹرافی لینے کی باری آئی تو انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا محسن نقوی صاحب سے. اب اصل میں یہ بات تو پلان ہو چکی ہوگی کہ اگر آپ جیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹرافی لینے سے انکار کریں گے, بڑی بلے بلے ہو جائے گی انڈیا میں اور دنیا میں, بڑی بلے بلے ہو جائے گی کہ دیکھیں جی ہم کتنے بڑے محب وطن ہیں, کتنے بڑے انڈینز ہیں کہ ہم نے اس بندے سے ٹرافی نہیں لی جو پاکستان کا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. لیکن ہوا کیا, اب وہ آگے سے یہ بھول گئے کہ آگے محسن نقوی ہے. اب محسن نقوی جو ہے بڑا ذہین آدمی ہے, میرا بڑا ان سے پرانا تعلق ہے. پاکستان کی جرنلزم میں انہوں نے بڑی ایک نئی چیز ڈیولپ کی. پاکستان کا جرنلزم جو ہے وہ فالو کرتا رہا ہے, اور اب بھی بڑی حد تک فالو کر رہا ہے, وہ برٹش اسٹائل کو کر رہا ہے. یہ محسن نقوی صاحب پہلے آدمی ہیں پاکستانی جرنلزم میں جنہوں نے امریکن سٹائل کا جرنلزم جو ہے وہ پاکستان میں متعارف کرایا ہے, جو ایک طرح سے امریکن جو جرنلزم ہے اس کو لوکل جرنلزم کہتے ہیں نا, جیسے نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, کہ جو آپ کی لوکل خبریں ہوتی ہیں وہ سب سے اہم ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ انٹرنیشنل خبروں میں جاتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. تو محسن نقوی صاحب ایک کریٹو آدمی ہیں, بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا. اب جب پٹی پڑھائی کے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لیتے, جی محسن نقوی سے نہیں لیتے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب یہ کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے یار, آپ مجھ سے نہیں لیتے کسی اور سے لے لیں, اور پھر نعرے لگاتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, بدتمیزی کرتے ہوئے وہ لے کے چلے گئے. محسن نقوی نے کہا کہ آپ نے لینا ہے لیں, نہیں لینا نہ لیں, میں تو اسٹیج چھوڑنے والا نہیں. اور پھر کیا ہوا, اس کا وہی امپیکٹ ہوا جو جاوید میاں داد کے چھکے نے کیا تھا شارجہ میں. جب پاکستانی ٹیم جو ہے بالکل ہارنے والی تھی تو جاوید میاں داد نے چھکا لگایا اور پھر وہ میچ جیت گیا, اور ایک تاریخی بات بن گئی. محسن نقوی نے بھی ایک تاریخی واقعہ بنا دیا. آپ دیکھیں کہ انڈین ٹیم جیت چکی تھی, وہ اچھے طریقے سے وہ وصول کرتی جاتی, اس کو سیلیبریٹ کرتی, اور انڈیا میں بھی جا کے سیلیبریٹ کرتی کہ جی ہم پاکستان کو شکست دے کے آئے ہیں. اور پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ بڑے چھپ چھپا کے آتے ہیں, بڑی بےزتی کرتے ہیں نا ہمارے ہاں جب آتے ہیں پاکستانی کھلاڑی ہارنے کے بعد. تو ہوا کیا, ایک غلطی کر دی, غلطی یہ کہ ٹرافی نہیں لی. آگے محسن نقوی نے کہا ٹھیک ہے میں کڑا ہوں, نہیں لینی نہ لو ٹرافی. اب جو وہ کبھی ایشیا کپ کی آ رہے ہیں, کبھی وہ کچھ کپ کے ساتھ بنا رہے ہیں, کبھی کچھ اس کے کھلاڑی بنا رہے ہیں, کبھی اس کے کچھ بنا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا غلط فیصلہ ہوا تھا, کتنی فرسٹریشن ہے کھلاڑیوں میں, کتنی فرسٹریشن ہے. خود انڈیا میں اس پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. کرکٹ کی ایک اس کو جینٹل مین کا کھیل کہا جاتا ہے, تو آپ نے تو جینٹل مین کی طرح بہیو ہی نہیں کیا. آپ نے کرکٹ کا میچ جیتا, لیکن آپ نے اپنے یہ کیا چول ماری ہے. لیکن اب مودی کو کون سمجھائے, مودی کے آرڈر تھے, کیونکہ پریس کانفرنس میں مودی کے آرڈروں کی میں بات کروں گا کہ جب اس کے کپتان جو ہے, کھلاڑی جو ہے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایک پاکستانی صحافی نے سوال کیا, تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے نا اس مینیجر کی طرف دیکھا کہ کیا بولنا, اس نے کہا نہ جواب دو. تو اس کا مطلب ہے کہ اسکرپٹ بہت لکھا ہوا تھا, لیکن اس اسکرپٹ میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے محسن نقوی کھڑا ہے. محسن نقوی نے سارا اسکرپٹ ہی بدل دیا. اب کیا ہوا, ایجنڈا یہ ہو گیا بھارت میں, دنیا میں, کہ جو انڈینز ہیں ان کا بیہیویئر ایسا نہیں ہے, ایک جینٹل مین بیہیویئر نہیں ہے, ایک بڑے منتخب مزاج لوگوں کا بیہیویئر ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے, اب صرف ٹرمپ کو ہی نہیں پتا کہ یہ پہلگام واقعہ کیا ہے, کہ یہ اتنا رولا ڈلا ہوا ہے. آپ یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں, آپ یہ نہیں اس پہ تفتیش نہیں کرواتے, لوگ دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ واقعہ اصل میں ہوا کیسے, کیا ہوا. آپ کے پاس تو بہت ایجنسیز ہیں, آپ تو ہر چیز موجود ہے. ٹرمپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے کروایا ہے, اس لیے جب وہ مودی کو کچھ بھی کہتا, مودی آگے سے نہیں بولتا. جیسے مودی جو ہے اس کو تو جو ہے وہ تو روکا نہیں جا سکتا, وہ تو بک بک کرنے سے باز نہیں آتا, وہ تو ہر بندے پہ چڑھائی کر دیتا ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کچھ بھی کہیں وہ نہیں بولتے. اب اور بھی بہت سے لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلگام کا واقعہ جو ہے انڈیا نے خود کروایا ہے. ایک اور اس کی بات بھی ہے کہ ایک تو یہ مودی صاحب ٹرمپ کی سامنے نہیں بول رہے, دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پولیس میں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعہ پیش آ جائے, یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے,
کسی جگہ بھی واقعہ پیش آ جائے کوئی برا بات تو ڈی آئی جی کو بھی معطل کر دیا جاتا ہے، جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، آئی جی کو بھی سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. کیوں کہ گورنمنٹ کہتی کہ وی آر سیریس اباؤٹ دا بزنس کہ ان لوگوں نے یہ نااہلی کی ہے. یہ جب پہلگام کا واقعہ ہو انہوں نے وہاں ایک سپاہی بھی معطل نہیں کیا. کیوں؟ اگر وہ کسی ایس ایچ او کو معطل کر دیتے تو بتا دیتا کہ بھائی جان کام تو تساں کروایا ہے تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ کیوں کرتے. یہ خوف جو ہے یہ اس سے انہوں نے اپنے کسی ادارے کے خلاف بھی جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا، لیکن پاکستان کو بدنام کرنے کی خاطر، پاکستان کو تنگ کرنے کی خاطر اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں اور میں وہ بات دہراتا ہوں جو پاکستان کے بارڈرز پہ کھڑا ہوا ہر سپاہی آپ کو بتائے گا. اگر آپ کبھی بارڈر پہ جائیں کہ یہ دشمن کیسا ہے، کہے گا بڑا ہی گھٹیا ہے، بڑا ہی کمینہ ہے. انڈیا نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ بڑا ہی گھٹیا ہے، بڑا ہی کمینہ ہے، اور وہ کہ اس کے کھلاڑیوں نے ان کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی، اپنی قیادت کے کہنے پہ ایک ایسی حرکت کی ہے جو کرکٹ کی روح کے خلاف ہے. اور اس کو ویسٹ میں بہت برے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور بہت برے طریقے سے سمجھا جا رہا ہے کہ یار یہ کوئی طریقہ ہے. آپ نے اگر نہیں ٹرافی لینی تھی تو آپ میچ ہی نہ کھیلتے، آپ آتے ہی نہ وہاں پہ. آپ تو بڑے زور شور سے آئے ہیں، بڑی تقریریں کی ہیں، بہت بیانات دیے، ٹرافی لے کے آپ نے یہ چول مار دی. اب اس چول کا نتیجہ بھگتیں. اور یہاں لوگ جو ہیں وہ شارجہ میں جاوید میاں داد کے چھکے کو یاد رکھیں گے. وہاں یہ جو چھکا دبئی میں محسن نقوی نے لگایا ہے ٹرافی نہ دے کے، اس نے کہا نہیں لیتے نہ لیں، ہم دیتے نہیں آپ کو. یہ چھکا بھی جو تاریخ ہے، کرکٹ کی تاریخ ہے، اس میں یاد رکھا جائے گا. اللہ آپ کا